دیکھیے یہ تو ان چند آپ یہ کہیں کہ معاملات میں سے ہے پاکستان ایران گیس پائپ لائن، جو کہ انشاءاللہ مستقبل میں نہ صرف زیر بحث آئیں گے بلکہ ان کے اوپر ایک مثبت ڈیولپمنٹ کی بھی ہم پوری امید بھی ہیں، دعا گو بھی ہیں، اور ایسے بہت سارے اور معاملات بھی ہیں بٹوین پاکستان اینڈ ایران. لیکن اوور آل یہ تو بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دونوں ممالک کے بیچ میں ایک ایشو ہے اور یہ بہتر طریقے سے سالو ہوگا. لیکن اوور آل جیسے ابھی آپ سوال کر رہی تھیں ہمارے جرنلسٹ بھائی سے، جو پوزیشن اس وقت پاکستان کی انٹرنیشنل سطح کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے اور جو پذیرائی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ دو ایسی قوتیں ہیں، ایک سپر پاور ہے، ایران کے اوپر 47 سال سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں، کوئی ملک اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ کوئی چیز امپورٹ کر سکتا ہے نہ امپورٹ کر سکتا ہے. اور اس خلا کو یا اس خلیج کو پاکستان جو ہے وہ فل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور پھر جو دونوں ملکوں میں ایک جنگ جاری ہوتی ہے اس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. اب ہرمز بند ہو جاتی ہے اور پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک سنسنی ہے، پوری دنیا اپسیٹ ہے، پاکستان خود جو ہے متاثر ہے، یہ پورا خطہ متاثر ہے. تو اس کی ثالثی جو پاکستان کر رہا ہے وہ مناظر پوری دنیا نے یہاں پاکستان میں بھی دیکھے، اسلام آباد ٹاکس میں اور سوئٹزرلینڈ میں جو ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں ایران کے اور امریکن قیادت کے اور ان کے وائس پریزیڈنٹ اور ایرانی وفد جو ہے وہ بھی سینئر ان کے جو فورن منسٹر ہیں اور ان کے اسپیکر ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ دو ملک جو ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں، قطر اور پاکستان. اور پاکستان اسے لیڈ کر رہا ہے، پاکستان میزبانی کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے اور اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سائن ہو چکا ہے. تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان آج پوری دنیا کا ہر ملک میں ہر چینل پہ ڈسکس ہو رہا ہے اور بڑے پازیٹیو طریقے سے. پاکستان کی ایک مسلمہ حیثیت تو ہو گئی، لیکن اس حیثیت کو کیا ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اپنے اکنامک فائدے کے لیے؟ اینڈ میرا کچھ سوال پھر وہی ہے کہ کل ایرانین پریزیڈنٹ کی آمد کے موقع پہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ بات ہوگی یا فی الحال نہیں ہوگی؟ دیکھیے اس کو تمام جو کامیابی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا پاکستان کی انٹرنل سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا الٹیمیٹ نہ صرف ہمارا گورنمنٹ کا ٹارگیٹ ہے بلکہ ہمارا اصل مشن بھی یہی ہے کہ آپ کے شادیانے پوری دنیا میں بج رہے ہیں، آپ کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے، لیکن ہماری جو انٹرنل آپ یہ کہیں کہ چیلنجز ہیں، میں اس کو سم اپ کر دوں گا کہ جتنے ہمارے اس وقت ہمارے سامنے مشکلات ہیں، ملک کے چیلنجز ہیں، انہیں جب تک دور ہم نہیں کریں گے اس وقت تک بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ کی جو کامیابیاں ہیں بھلے وہ اس سے ڈبل ٹرپل بھی ہو جائیں، لیکن ہمارے عام عوام کو براہ راست فائدہ تب ہوگا جب ان کے اپنے مسائل حالات حل ہوں گے. اب کل گیس پائپ لائن کا براہ راست نہیں گیس پائپ لائن دیکھیں میں کل کا اب دیکھیں ان کی 15 باتیں ہوں گی، میں 15 آپ کو الگ تو نہیں بتا سکتا کہ اس پہ ہوگی، اس پہ بھی ہوگی، اس پہ بھی ہوگی. ظاہر ہے وہ آئیں گے تو ہر موضوع پہ بات ہوگی اور یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے، لیکن اس کو پن پوائنٹ ابھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک تو کوئی ایسا ان کا ایجنڈا جاری نہیں ہوا. اور پھر پارلیمنٹ کا بھی اجلاس جو ہے بجٹ اجلاس ہے اور کل انتہائی اہم دن ہے کہ جس میں جو منی بل ہے جو بجٹ ہے وہ پاس ہونا ہے، ووٹنگ ہونی ہے اس کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ اجلاس میں اس سے پہلے تو کبھی کوئی بھی جو فورن ہیڈ آف اسٹیٹ آئے ہیں ان کا خطاب نہیں ہوا. اگر روٹین کا سیشن ہوتا تو شاید وہ ممکن ہوتا، لیکن اس موجودہ سچویشن میں بس آخری بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ مذاکرات ہوئے، جو آگے پیش رفت ہونی ہے اور میمورنڈم آف جو انڈرسٹینڈنگ MOU جو ہو چکا ہے، اس میں جو 60 دن کا آگے ٹائم ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے میرا خیال ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. آپ ان کا جنگل میں منگل کروا دیں، طارق فضل صاحب ان کی ملاقات کروا دیں تاکہ پھر مذاکرات بھی ہو سکیں. دیکھیے میں نے بجٹ سیشن میں اپنی اسپیچ کے دوران یہ بات کہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ریاست کے جو معاملات ہیں وہ ایک شخص کے گرد گھومیں. کبھی کہتے ہیں بجٹ پاس نہیں کریں گے عمران خان، کبھی کہتے ہیں جناب کہ جو تمام تینوں صوبوں نے بلکہ چاروں صوبوں نے کمٹ کیا ہے کہ کچھ شیئر جو ہے مرکز کو دیں، وہ نہیں دیں گے جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی. تو میں نے کہا تھا ریاست کے معاملات کسی ایک فرد سے جوڑے نہیں جا سکتے، نہ اس کے گرد گھومتے ہیں. ان کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جی میرا نام لے کے انہوں نے کہا ہے جی کہ PTI کی جو سیاست ہے عمران خان کے گرد گھومتی ہے اور وہ گھومے گی. میں نے کہا وہ سیاست ضرور گھومے، وہ 120 میل کی گھنٹے کی رفتار سے گھومے فی گھنٹہ، مجھے نہیں اس میں اعتراض، لیکن جو ریاست کے معاملات وہ نہیں گھومتے ایک فرد کو. پھر میں نے مثال بھی دی، میں نے کہا میاں نواز شریف صاحب کو ایک انتہائی متنازع اور غلط فیصلے کے نتیجے میں جب ڈسکوالیفائی کیا گیا سپریم کورٹ نے،
1 گھنٹے کے اندر اجلاس بلا کے انہوں نے کہا کہ جو ہونا تھا ہو گیا ہے, اگلی گورنمنٹ بنائے, ملک نے آگے بڑھنا ہے, بس میں مکمل کر رہا ہوں. یہ ان کی سیاست ہے نا, ان کی سیاست ہے. یہ آدھا سچ, میری بات سن لیں نا, میری بات سن لیں, آدھا سچ بول رہے ہیں. میری بات سن لیں. ایک شخص کے ارد گرد اگر ریاست بھی گھومتی نا تو ایک ادارے کے ارد گرد بھی نہیں ریاست گھومنی چاہیے. دیکھیں کمپلیٹ بولے نا طارق صاحب, دیکھیں ادارے کے گرد ریاست نہیں گھومتی, ادارہ ریاست کی مضبوطی اور فیڈریشن کی بقا کی ضمانت ہے, جس ادارے کا یہ اشارہ کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر بالکل کلیئر ہے. جن ملکوں کے پاس آج کمزور فوج ہے ان کے حالات آپ نے پاکستان امریکہ کی جنگ میں دیکھ لیے ہیں. آپ کی کیوں اتنی عزت بنی ہے آج پوری دنیا کے سامنے؟ یہ آپ کا جو سٹارٹ ہوا ہے, جو دنیا نے آپ کو ریکگنائز کیا ہے, وہ مارکہ حق میں کامیابی جس میں انڈیا کو آپ نے شکست دی, اس کے بعد آپ کے وجود کو حقیقی معنوں میں پوری دنیا نے تسلیم کیا, اور پھر آپ کے ثالثی اور آپ کے ثالث ہونے کے کردار کو بھی پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ آپ میں کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے. اس میں پرائم منسٹر کا اپنا رول ہے, لیکن فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے رول کو آج پوری دنیا ریکگنائز کر رہی ہے. کل جو امریکن وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے جو الفاظ کہے ہیں پوری دنیا کو حیران کر دیا. انہوں نے کہا کہ دو میری زندگی میں پسندیدہ لوگ ہیں, ایک انڈین ہے, ایک پاکستانی ہے. انڈین جو ہے میری بیوی ہے, اور جو پاکستانی ہے وہ فیلڈ مارشل ہے, اور پچھلے 3 مہینوں میں میری سب سے زیادہ کسی سے گفتگو ہوئی ہے تو وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ہوئی ہے. پرائم منسٹر کو کہا کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں, اور بڑا انہوں نے اس میں مرکزی کردار ادا کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادارہ اور یہ فوج یہ آپ کی ریاست کی اور ملک کی بقا کی ضمانت ہے. اس کو اسی تناسب اور اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. باقی جو ہمارے آپس میں جو سیاسی چپکلش ہے یا پنجہ آزمائی ہے یہ چلتی رہتی ہے. یہ کبھی ایک کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے, کبھی دوسرے کا ہو جاتا ہے, کبھی آپ گورنمنٹ میں, کبھی ہم ہیں, پھر یہ لیکن اس پنجہ آزمائی کو اب آپ لوگوں نے ہینڈ شیک بنا دیا. ہینڈ شیک ہم کوشش کر رہے ہیں, ہینڈ شیک کو آپ ابھی کل بخل گیر ہونا بھی بنا دیں اور ملاقات کروا دیں. کل بھی ایک جگہ کہا, میں نے کہا ہماری فلیگ میٹنگ ہو چکی ہے. فلیگ میٹنگ آپ سمجھتی ہیں نا, وہ فلیگ میٹنگ جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب کی سربراہی میں تھا, اور ان کے اسد کیسر صاحب, بیرسٹر گور صاحب اور ایک اور ان کے رہنما تھے. اور وہ فلیگ میٹنگ اسمبلی میں اس لیے ہوئی تھی کہ ہم جگہ اور وقت کا تعین کریں. اگر پرائم منسٹر ابھی سوئٹزرلینڈ تشریف نہ لے کے گئے ہوتے تو یہ میٹنگ ہو جانی تھی ان دنوں میں. وہ انشاءاللہ بھی واپس آتے ہیں. پاکستان ریپلیس کر سکتا ہے, سبسٹیٹیوٹ بن سکتا ہے ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر امریکہ کی جگہ پہ, کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے 9/11 کے بعد نا یہ کہا گیا کہ دنیا کبھی بھی پہلے جیسے نہیں ہوگی, ورلڈ ول نیور بی دی سیم اگین. جی ٹھیک. اور یہ جو پاکستان جو امریکہ اور ایران کا کانفلکٹ ہوا ہے جو کہ ابھی ریزولوشن کی طرف جا رہا ہے اور کافی حد تک ہو بھی گیا ہے, اس کے بعد بھی ہمارا جو خطہ ہے نا یہ پہلے جیسا کبھی نہیں ہوگا. یہاں پہ بھی سچویشن ول نیور بی دی سیم اگین. اور یہاں پہ جتنے بھی ممالک ہیں اور خاص طور پہ جو گلف کنٹریز ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے اوپر سپینڈنگ کتنی کرتے رہے ہیں, بلینز آف ڈالرز, اور جو ان کے سیکیورٹی پرووائڈر رہے ہیں جب وقت آیا ان کے دفاع کا اور ان کے اوپر میزائل چل رہے تھے اس کا دفاع کتنا کیا گیا. یہ ان کے جو حکمران ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے, عوام نے بھی دیکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور اپنی اس پالیسی کو ریویو کریں گے کہ یہاں پہ ہم اپنے دفاعی معاہدے اور دفاعی اپنا جو پورا انفراسٹرکچر ہے وہ ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ان کے لیے سب سے زیادہ نہ صرف مفید ہے, نزدیک ہے, جذبات ہمارے ان کے بارے میں بہت دوستانہ ہمدردانہ بھائیوں والے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کا رول اس خطے میں سیکیورٹی پرووائڈر کے حوالے سے بالکل بڑھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹمنٹس ان ممالک میں ہوتی رہی ہیں, بس یہ 2 نقطے آپ کے سامنے میں رکھوں گا, پاکستان کی جانب سے اور دیگر ممالک جو وہاں پہ انویسٹ کرتے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بہت سارا حصہ پاکستان آنے کے کبھی امکانات ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان ممالک میں جو اپنی فورن پالیسی ان کی رہی, پاکستان ساتھ ان کے تعلقات رہے, اور پاکستان نے ہمیشہ انہیں نبھایا ہے, ہمیشہ ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, ہمیشہ ان کے اوپر کوئی بھی مشکل وقت آیا تو پاکستان نے سٹینڈ لیا ہے ان کے لیے, ہمیشہ ان کے لیے بات کی ہے. اور جب ان کا آپس میں یہ کانفلکٹ بھی چلتا رہا ہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے الحمدللہ ایک ایسا بیلنسڈ اور نیوٹرل کردار ادا کیا ہے کہ کسی ملک کو یہ نہیں لگا کہ ہمارا آپس میں کانفلکٹ ہے. میں گلف کے برادر اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا پلڑا ایک طرف جھک گیا ہے اور دوسرا ہم سے گلہ مند ہو گیا ہے.
بہت بیلنس جو ہے وہ رکھ کے پاکستان نے ان سب کو ڈیل کی ہے. تو اب آگے جو سچویشن ہوگی وہ ٹریڈ کے حوالے سے، وہ ڈیفنس پیکٹس کے حوالے سے بہت بہتر ہوگی. اور آخری بات میں کر دوں، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پورٹس ہیں، چاہے وہ گوادر ہے، چاہے وہ ہماری کراچی کی پورٹس ہیں، ان کو اگر ہم بنائیں تو بہت سارا ایسا کام جو گلف میں تھا وہ آپ کا ان پورٹس کے اوپر آ سکتا ہے. اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اتنی بہترین طریقے سے اور اتنی میں یہ کہوں گا کہ منافع بخش طریقے سے ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے کہ یو کین ارن بلینز آف ڈالرز پر منتھ. میں بات کر رہا ہوں، میں سالانہ بات نہیں کر رہا. اس پہ توجہ دینے کی آپ یہ ضرورت ہے. پراسپیکٹو گفتگو جو کر رہے ہیں بڑی زبردست ہے، کانوں کو بڑی اچھی لگ رہی ہے، دل کو بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن کرنا کس نے ہے؟ آپ کی حکومت نے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ آپ بات کہہ میں رہے ہیں جب کہ کر رہا کرنا ہوں چاہیے تو یہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کرنا چاہیے. آپ کے سامنے میں نے آپشنز رکھی ہیں، سچویشن رکھی ہے. اب ظاہر ہے یہ کام گورنمنٹ ہی کرتی ہے اور یہ ہمارے ایجنڈا پہ یا ہمارے ریڈار پہ ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل صاحب کی یہ بالکل ہے کہ جس طرح وہاں پہ انہوں نے اکٹھے کام کیا ہے اور کامیابی ملی ہے، یہاں پہ بھی یہ اکٹھا کام ہوگا انشاءاللہ. اور پاکستان کو انٹرنلی ٹرن اراؤنڈ کرنا یہ ہمارا اس وقت ایجنڈا نمبر 1 ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بڑی تیزی سے اس پہ کام ہوگا. پروبیبلٹی کیا ہے یا فیزیبلٹی کیا ہے کہ ایران سے تیل پاکستان میں آنا شروع ہو جائے؟ کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ دیکھیے اب ایران کے اوپر جو مکمل ان کے اوپر سینکشنز ہیں وہ ہٹ جائیں گی. جو ایران ہے وہ اپنی تیل کی انٹرنیشنل منڈیوں میں اس کی فروخت شروع ہو جائے گی. آف کورس پاکستان تبھی کھلے ڈلے انداز سے ان سے تیل بھی خریدے گا، باقی مصنوعات بھی. آپ کا اندازہ کیا ہے کہ اس سارے سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے کتنا عرصہ؟ 6 مہینے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے جو 60 دن کی بات ہوئی ہے، 60 ڈیز جو ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں. اس میں پاکستان جو ہے اپنا یہ کردار مزید فعال طریقے سے جاری رکھے گا تاکہ 60 دن کے اندر معاہدہ جو ہو چکا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو فریم ورک ہے وہ بڑے واضح انداز سے طے ہو جائے. اور پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایوینیوز جتنے ہیں جن پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ کھل جائیں گے. طارق فضل چودھری صاحب، یہ جو آپ مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے اسی مذاکرات کی دوران ہی بیرسٹر گوہر نے کہہ دیا ہے کہ 9 مئی تو ایک دھول ہے، اس کو اب بھول جانا چاہیے، اس کو مٹا دینا چاہیے. دیکھیے قومی سلامتی کے اداروں کے اوپر حملے، شہداء کی یادگاروں کے اوپر حملے، جو کہ میں حیران ہوں ویسے آج تک آنیسٹلی میں یہ بات نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیسے کہہ دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے زعماء کہ یہ کہ کوئی کہتا ہے اس کے ثبوت لے آئیں، کوئی کہتا ہے کمیشن بنا دیں. مجھے ایز اے ویری سینئر جرنلسٹ اینڈ اینکر پرسن آپ بتائیں کیا یہ جو مناظر ہیں کہ جس میں کور کمانڈر لاہور کے گھر سے لے کے پاکستان کے مختلف شہروں میں، تعلق میاں والی سے ہے، پوچھیں کیا میاں والی میں جو کنٹونمنٹ ایریا ہے ان کے اوپر حملے نہیں ہوئے؟ میاں والی کا جو انٹری پوائنٹ ہے وہ ایک جہاز چوک ہے جس میں ایک جہاز ایئر فورس کا لگا ہوا ہے، اس کی انٹری کے اوپر. میں کئی دفعہ گیا ہوں، خوبصورت شہر ہے اور عظیم لوگ وہاں رہتے ہیں. کیا اس جہاز چوک میں اس جہاز کی مانومنٹ کو نہیں آگ لگا دی گئی؟ پوچھیں جائی صاحب سے. نہیں تو اس مقدمے میں تو سارے بری ہوئے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بری ہوئے یا نہیں ہوئے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام فوٹیجز پورے پاکستان میں تمام جو آپ کے میڈیا ہاؤسز ہیں سب نے دکھائے ہیں. اس میں یہ کہنا جناب کہ اس میں کوئی سازش ہے یا اس کے اوپر کمیشن بنائے، بھائی کس چیز کا کمیشن بنائے؟ ان فوٹیجز کی روشنی میں وہ لوگ پہچانے گئے کہ جنہوں نے یہ کام کیے. اب وہ ایک روڈ کا بلوہ تھا نا، میں ویسے آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ وہ ایک چوک ہے، چوک کے اوپر انہوں نے وہ کام کیا، چلیں وہ. لیکن اس کے مقابلے میں کور کمانڈر لاہور کے گھر میں جانا، اس کی وہ ساری چیزیں توڑ پھوڑ کرنی سب کچھ، اور اس کے بعد لیکن یہ اب جو مذاکرات یہ سزائیں اس کے بعد اس کو اگر آپ بس آخری ایک جملہ پری کنڈیشن تو نہیں ہوگا نا، آخری ایک جملہ کہ اگر آج میں کسی سیاسی مخالفت یا بغض کی بنیاد پہ یہ بات نہیں کر رہا، اگر ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سارے حملے کیے دفاعی انسٹالیشنز پہ، قومی سلامتی کے اداروں پہ، ان کی دفاتر پہ، آج اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو جیسے کہ آپ کے پروگرام کے شروع میں نے کہا کہ یہ آپ کے دفاع کے بھی اور آپ کی داخلی سلامتی کے ضامن ادارے ہیں، پھر تو آنے کو شے مل جائے گی. جناب کوئی بھی بات ہوئی جناب آپ اٹیک کر دیں، اس طرح تو نہیں ہوتا نا. تو لہٰذا یہ بات جو ہے نہ یہ بھولنے والی ہے اور نہ یہ کوئی دھول ہے. یہ لیٹ دا لا ٹیک اٹس اون کورس. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. میں بڑا فارم ہوں اس پہ، لیکن جو لوگ انوالو ہیں